مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو زہر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ۔ دین میں دو چیزیں ہیں، کچھ کرنے کی ہے اور کچھ نہ کرنے کی، چھوڑنے کی ہے۔ کرنے والی چیزیں جو ہیں وہ طاعت ہے، نیکیاں ہیں، اور چھوڑنے والی اور نہ کرنے والی معصیت، گناہ۔ طاعت اور معصیت دونوں کا انسان کو مکلف بنایا گیا ہے۔ طاعت کا مکلف بنایا گیا ہے کہ طاعت کرے گا، اور معصیت کے سلسلے مکلف بنایا گیا ہے کہ اس سے بچے۔ لیکن دونوں میں اللہ تعالیٰ کا ایک عجیب نظام ہے کہ طاعت میں مشقت رکھی ہے اور معصیت میں لذت رکھی ہے۔ اسی لیے نفس کا کھنچاؤ جو ہے وہ معصیت کی طرف ہوتا ہے، طاعت کی طرف نہیں ہوتا، کیونکہ نفس جو ہے وہ مشقت سے گھبراتا ہے، مجاہدہ، ریاضت بالکل تیار نہیں ہوتا اس کے لیے، تو معصیت کی طرف جاتا ہے، اس لیے کہ لذت ہے۔ اور علماء نے ایک بات بڑے کام کی یہاں پر لکھی ہے کہ نفس کا مزاج ہے لطف اور لذت، اس کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے کہ یہ اس کے کرنے کا انجام کیا ہوگا، بس اس کو مزہ آ جائے بس وہ کر لیتا ہے۔ اسی بنیاد پر جو ہے اس کا کھنچاؤ، اس کا رجحان جو ہے گناہ کی طرف جاتا ہے، اور شیطان کا نقطۂ نظر ہے اللہ کی نافرمانی کرا دو۔ جیسے ہم نافرمانی کر کے جو ہے تراندہ درگاہ ہو گئے، یہ بھی ہو جائے، چاہے لذت ملے نہ ملے، دونوں میں یہی فرق ہے محنت کرنے کا۔ اس کی محنت جو ہوتی وہ صرف نافرمانی کی بنیاد پر، اور اس کی جو محنت ہوتی نفس کی لذت کی بنیاد پر۔ اسی لیے نفس جو ہے لذت کا عادی ہے، اور وقتی طور پر گناہ میں لذت ہے، اس لیے اس پر اس کا زور چلتا ہے کہ کر لینا چاہیے۔ اور رہی طاعت جو ہے اس میں ظاہر مشقت ہے، مجاہدہ ہے، ریاضت ہے، اس سے گھبراتا ہے۔ اسی لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا ہے، حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات۔ اللہ پاک نے جنت کے چاروں طرف جو ہے باڑ لگا دی ہے، مشقت کی، مجاہدے کی، ریاضت کی۔ جب کوئی نیکی کرے گا تو اسے مجاہدہ کرنا ہے، اس کو اس مجاہدے کے نتیجے میں جنت ملے گی اس کو۔ اور جہنم کے بارے میں بیان فرمایا گیا کہ بالشہوات، ہم نے اس میں لذت اور خواہشات کی ہم نے باڑ لگا دی ہے، تو نفس ادھر بھاگتا ہے، یا تو ادھر پہنچ جاتا ہے، گناہ کرا جہنم میں پہنچ گیا۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ایک طرف مشقت ہے، ایک طرف لذت ہے، اب کس کو لیا جائے، کس کو چھوڑا جائے؟ آج بھی تھوڑی دیر کے لیے غور کریں اس پر۔ طاعت کے اندر جو مشقت آ رہی ہے یہ وقتی ہے اور یہ ختم ہو جائے گی، پھر اس کے بعد طاعت کا فائدہ اس کو ملے گا۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے بعض دوائیں کڑوی ہوتی ہیں، تو کڑواہٹ کی وجہ سے اندر سے نفس بھاگتا ہے، لیکن آدمی ہمت کر کے کڑواہٹ کو برداشت کر کے دوا پی لیتا ہے، اس کو صحت یابی مل جاتی ہے۔ کڑواہٹ باقی نہیں رہتی، بس ایک لمحے کی ہے، جب تک زبان پر ہے ورنہ ختم ہو جائے گی۔ یہی حال مشقت کا ہے۔ نیکی اور طاعت کے سلسلے میں جو مشقت اور ریاضت ہوتی ہے وہ بالکل وقتی ہوتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، پھر نیکی اپنے اثرات کے ساتھ باقی ہوتی ہے۔ گناہ میں چونکہ لذت ہے،
لطف و لذت کی خاطر کر لیتا آدمی، لذت بھی ختم ہونے والی ہے۔ دیکھیے چاہے کتنی لذیذ چیز کھائیں ہم لوگ، چند لمحوں کے بعد جہاں زبان سے اندر گئی ختم، زبان تک تو لذت رہتی ہے، اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح گناہ کے سلسلے میں جو نفس کو لذت محسوس ہو رہی ہے وہ چند لمحوں کی ہے، اس کے بعد وہ معصیت باقی رہے گی، اس کے اثرات بھی ہوں گے اور پھر یہ کھانے میں جانے کے ذریعہ بن جائے گا۔ اس لیے بزرگوں نے فرمایا عقل مندی کی بات یہ ہے کہ طاعت کی مشقت کو برداشت کر لے اور گناہ کی لذت کے پیچھے نہ پڑے، اس لیے اس کا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ نفس کے سلسلے میں ایک بات مجھ کو یاد آ گئی، بزرگوں نے اچھی اچھی تدبیریں بتائی ہیں جن کی رکاوٹ بہت پیدا کرتا ہے۔ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پوری رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے جب کسی کام کرنے میں نفس کا فکر ہوتا، یہ ہوتا وہ ہوتا، تو اس سے کہتے دیکھو بھیا کرنے تو تمہیں کو ہے، کرنا تمہیں کو ہے، آج نہیں تو کل کرو گے، ابھی نہیں تو آگے کرو گے، تو اگر ابھی کر لو تو سب سے اچھی بات ہے، فرصت مل جائے گی اس کو، تو بس وہ تیار ہو جاتا، اب کر لیتے اس کے اندر۔ بعض اکابر نے دوسری تدبیر بتاتا ہے یہ نفس کے تعلق سے کہ اچھا کھانا اپنی حیثیت کے مطابق اچھا کھانا لذیذ تیار کر لے اور اس سے کہہ دے کہ دیکھو کام کرو تو ان کو کھلائیں گے ہم سے، وہ تیار ہو جائے، کیونکہ لذت کا وہ تو عادی ہے، کام کرنے کو تیار ہو جائے گا۔ تو اس بنیاد پر معصیت کے تعلق سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرما لے۔ معصیت میں لذت وقتی ہے، یہ ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کا قہر و غضب جو ہوگا وہ دیر پا رہے گا اور پھر وہ سزا کا باعث بن جائے گا۔ طاعت کے اندر جو مشقت ہو رہی ہے یہ مشقت وقتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی یہ ہے کسی نیک کام کرنے میں جو مشقت پیش آتی ہے اللہ اس مشقت پر بھی اجر دیتے ہیں، یعنی نیکی کا اجر الگ دیں گے اور اس مشقت کا اجر الگ دیں گے۔ اس طرح نفس سے سمجھوتا کر لے کہ دونوں ہاتھ میں لڈو ملنے والے ہیں کہ مشقت کا اٹھا بھی تم کو انعام مل جائے گا اور جو طاعت ہے اس کا بھی انعام ملے گا، تو اس کی برکت سے طاعت پر عمل کرنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ بس یہ دو چیزیں ہیں جو گویا طاعت اور معصیت کے تعلق سے ہر موقع پر اس کا استعداد رہے تو پھر انشاءاللہ نیکیوں کا کرنا بھی آسان رہے گا اور گناہوں سے بچنا بھی آسان رہے گا۔ اس سلسلے میں بات ذہن میں رہے، بعض لوگ پوچھتے رہتے ہیں کوئی وظیفہ کوئی دعا، تو اس تعلق سے کوئی وظیفہ نہیں، اصل چیز ہے اندر کی ہمت، اپنی ہمت، اپنا ارادہ، جتنا ہمت اور ارادہ کے ساتھ رہے گا اللہ کی نصرت اس کے ساتھ شامل حال ہے۔ اللہ پاک جو ہے ارادے پر فیصلہ فرما دیتے ہیں، ارادہ تھوڑا بھی ہمارا ہوگا اللہ کا فضل شامل حال ہو جائے گا۔ دوستوں کو سمجھانے کے لیے کہا کرتے ہیں کہ دیکھو چھوٹا بچہ جو بھی چل پھر نہیں پاتا ہے، ماں باپ اس کو چلانے کا عادی بناتے ہیں، اس کے لیے بڑی مشقت کی بات ہوتی ہے، لیکن اس کو کھڑا کر کے دور سے انگلی دکھاتے ہیں اور وہ ذرا سی ہمت کر کے پیر تھوڑی حرکت کرتا ہے تو اماں ابا اس کو گود اٹھا لیتے ہیں اور شاباشی اسے دیتے ہیں، اس لیے کہ جان رہے کہ چل تھوڑے نہ پائے گا یہ بغیر اس حوصلہ افزائی کر دینے کے۔ بالکل اللہ تعالیٰ کی بھی یہی معاملہ ہے کہ بندے نے جہاں تھوڑی سی ہمت اور تھوڑا سا ارادہ کر لیا، بس اللہ پاک کی رحمت اپنی گود میں لے کر منزل کو پار کر دیتی ہے۔ لیکن یہ کہ تھوڑا سا ارادہ کرنا پڑے گا، ہمت کرنا پڑے گا، تب جا کر کے یہ آسانی پیدا ہوگی۔ تو گناہ میں ہمیشہ سوچے کہ لذت وقتی ہے اور جیل خانے میں جانا ہے، اور طاعت کے اندر ہمیشہ یہ سوچے کہ جو ہے مشقت وقتی ہے اور اس کے بعد پھر ہم کو ہمیشہ کے لیے راحت و آرام ملے گا۔ دیکھیے بد پرہیزی میں لذت تو آتی ہے، لیکن اگر مریض اس لذت کے پیچھے پڑ جائے پھر کبھی اس کو تندرستی نہیں مل پائے گی بلکہ بیماری بڑھ جائے گی۔ یہی گناہ کا حال ہے کہ اگر ہم لذت کے پیچھے پڑ جائیں گے تو پھر کبھی گناہ چھوٹ بھی نہیں پائیں گے اور پھر ظاہر اللہ کے غضب کے مستحق ہو جائیں گے۔ بس اس لیے طاعت میں اور معصیت میں دونوں میں بس تھوڑا سا سوچنا لیکن مجاہدہ کرنا پڑے گا۔ یاد آیا کہ بعض اوقات بعض طاعتوں کے لیے ہمارے اکابر نے برسوں مجاہدہ کیا،
اس کے بعد جا کر کے پھر ان کا مزاج اور ان کے جو ہے ذہن بنا، اور پھر جو ہے سنتوں پر اور نیکیوں پر عمل کرنا ان کے لیے آسان ہو گیا۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب نور اللہ مرقدہ نے فرمایا ایک موقع پر ہے کہ میں نے برسوں محنت کی ہے اس بات پر کہ جب کھانا آتا یا گھر میں چھوٹے بچے آتے یا کوئی چیز آتی اور طبیعت کی رغبت ہوتی اس کو استعمال کروں تو اپنے آپ کو تھوڑی دیر میں روک لیتا، اور روکنے کے بعد ایک لمحے کے لیے سوچتا میں کہ بچوں کو گود میں لینا یا پیار کرنا یہ کیوں ہے، یا کھانا کھانا کیوں، پانی کیوں پی رہے ہیں۔ کہا کہ برسوں محنت کرنے کے بعد اب ذہن بن گیا کہ جب پانی آیا تو اپنے آپ آٹومیٹک فوراً اللہ کی نعمت سمجھ کر سنت طریقے پر پینے کی عادت پڑ گئی۔ محنت کرنے کے بعد میں بچے آ گئے تو فوراً تصور میں آیا کہ رسول اللہ کی سنت ہے پیار کرنا، بس اب گود میں لینا شروع کر دیا۔ تو یہ طاعت کے اوپر تھوڑی محنت کرنا پڑتی ہے، تب جا کر کے انسان کا ذہن اور مزاج بنتا بھی ہے اور چلنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم کی توفیق عطا فرمائے۔